بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی عظیم نعمت ہم کو دی ہے، اور ہم یہاں پر پھر ایک مرتبہ جمع ہیں کہ اللہ کے کلام کو سن سکیں۔ الحمدللہ ہم سورہ زلزال تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الزلزال کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الزلزال یہ بھی مکی سورہ ہے، تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے مکی مدنی میں، لیکن تقریباً زیادہ روایت مکی کی طرف ہے کہ قیام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں تھا، اس کے پہلے دور میں یہ تقریباً نازل ہوئی ہے، جس وقت خفیہ دعوت دی جا رہی تھی۔ 8 آیات پر مشتمل ہے سورت، ایک رکوع ہے، مختصر سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے بہت۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم تمام کو یاد ہی ہوگی، اور لیکن بہت ہی جامع صورت ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا پورا زلزلہ کی شکل میں جو پیش آنا، یعنی قیامت کی ساری مناظر کو اس میں پیش کیا ہے۔ 2 مراحل کا ذکر کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان اور قیامت میں کس طرح سے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے زمین پھٹ جائے گی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہم دیکھتے ہیں آیت 4 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر جو کیا ہے جو فجار تھے، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا، فاجر کے بارے میں، خیر البریہ اور شر البریہ، ان کے بارے میں ہم نے جو 2 چیزیں کی تھی کہ بدکار لوگ اور اس کے بارے میں نیک کار لوگوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر ان دونوں کے رپورٹ یعنی ان کے نام اعمال کو جب پیش کیا جائے گا، اس کا مطالعہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوگا، یعنی ذرہ برابر بھی کس کی نیکی ہوگی تو اس کو کس طرح سے ملے گا، ذرہ برابر جس نے کسی بدی کی ہوگی تو اس کا کس طرح سے انعام ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها خوب زور سے ہلانا۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا، کہا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک اس میں پہلے 2 آیت میں قبر کے مرحلے کا ذکر ہے، پہلا مرحلہ کہ کس طرح سے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارا کہ زمین کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دے گی قیامت کے مناظر میں۔ تمام جو چیزیں ہیں زمین کس طرح، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں زلزلے کی شکل دنیا میں آتی ہے تو کتنی تباہیاں مچتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو عمارتیں ہوتی ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دہ جاتی ہیں، پوری طرح سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ پورے بھوچال کے ساتھ، سختی کے ساتھ ساری زمین جو ہے لرز اٹھے گی، مشرق مغرب جنوب شمال یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ، یہ کچھ نہیں، مطلب پوری دنیا، پوری زمین اوپر سے نیچے تک تمام کی تمام زمین ایک غیر معمولی قسم کے زلزلے سے جو ہے ہلا دی ڈالی، اس طرح سے ڈالی جائے گی کہ ہلا دی جائے گی کہ جس سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہر چیز کو بکھر دیا جائے گا، زمین اپنے آپ کو پھاڑ دے گی، اس میں سے چیزیں آئیں گی، اوپر کی چیزیں ساری تباہ ہو جائیں گی۔ اس قدر عظیم ہوگا یہ حادثہ کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں زلزلوں کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذا زلزلتی، جب ہلا دی جائے یہ الارض زمین، زلزالہا خوب سے
خوب زور سے ہلانا، زلزالہ خوب زور سے ہلانا، وَأَخْرَجَتِ اور باہر نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنا بوجھ، وہی جو ہم نے کہا تھا پچھلے صورتوں میں بھی پڑھا تھا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا ساری چیزیں معدنیات سے پکڑ کر جو انسان ہیں، سب چیز جو ہیں جو دفن ہوئے ہیں، ہر چیز کو زمین جو ہے باہر نکال پھینک دے گی۔ یہ اسے اللہ کے رب کی طرف سے حکم ہوگا اور وہ اس طرح سے کرے گی۔ تو یہاں پر زمین کے دو حالات کو بتا دیا گیا کہ کس طرح سے اس دن قیامت کے دن ہلا دی جائے گی زمین، اور کس طرح سے اخرجا، خرجا سے ہے اخرجتی اور باہر نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، جو کچھ اس کے اندر زمین کے اندر دفن ہے ان سب کو باہر نکالو پھینک دے گی۔ وقالا اور کہے گا وہ، اور قال کہے گا، الانسان انسان، کہے گا انسان، کس سے کہے گا؟ زمین سے، ماں یہاں پر کوشچن حرف استفہام ہے، ماں کیا ہوا لہا اس کو، یعنی زمین کو، لہا ل کو کے معنی میں ہے ہاں اس کو، کیا ہوا اس کو، یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ کیا ہوا اس کو، یعنی زمین کو، یوم الدین اس دن تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، یعنی اپنے حالات کو بیان کرے گی، یعنی اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے حالات، اس زمین پر انسان نے جتنے اعمال کیے ہوں گے ان سب کو ظاہر کر دے گی، یعنی فلاں فلاں شخص نے کیا کیا نیکی کی، یا فلاں فلاں شخص نے کیا کیا بدی کی، یا فلاں شخص نے کس جگہ پر کیا گناہ کا کام کیا، کیا غلط کام کیا، یا فلاں وقت میں وہ کہاں تھا، یا فلاں وقت میں وہ زمین پر کیا نیکی کا کام کر رہا تھا۔ یہ ساری طاقت جو ہے، یہ قوت اللہ تعالیٰ زمین کو دیں گے اس وقت جو زمین بولے گی، اور اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا بولنے کا، اور وہ سارا کچھ بیان کر دے گی، جو جو انسان نے کیا تھا ان تمام چیزوں کو وہ بیان کر دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ انسان کے سارے رازوں کو اس دن ظاہر کر کر رکھ دے گی۔ بی انا، بی حرف جر کے لیے معنی میں کس لیے، انا بے شک، اس لیے بے شک، رب کا آپ کے رب کا، رب کا آپ کے رب کا، اوہا حکم کرے گا لہا اس کو، وہی کرے گا، یعنی آپ کے رب کا یہ حکم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جس کے بنا پر زمین اس طرح سے کرے گی، اس کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کلام کرنے کی اس وقت طاقت عطا فرمائی ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے زمین یوم الدین اس دن تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، بی انا اسی لیے بے شک، رب کا آپ کا رب، رب کا آپ کا رب، اوہا وہی کرے گا، وہی سے مراد یہاں پر زمین کو حکم دے گا، لہا اس کو، ل کو ہا اس کے معنی لہا اس کو، یوم اذن اس دن، یصدر الناس لوٹیں گے، یوم اذن اس دن، یصدر الناس لوٹیں گے، الناس کو لوٹیں گے، لوگ اس دن لوٹیں گے، کس طرح سے، اشتاتن الگ الگ ہو کر، متفرق ہو کر، یا کیا چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگی اس دن لوگوں کے حالات، اس دن قیامت کے دن لوگوں قبروں سے، اس دن قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکال دیے جائیں گے، اس طرح سے کہ وہ الگ الگ ہو کر وہ لوٹیں گے، تاکہ لیرو تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ قیامت کے دن یہ اس لوگوں کا منظر ایسا ہوگا کہ قبروں سے نکال کر جو حساب کے لیے جائیں گے، اپنے نام اعمال کی طرف پلٹیں گے پیش کرنے کے لیے،
तो मुतफर्रिक यानी अलग अलग होकर, टोलियां टोलियां होकर लौटेंगे। इनमें से जो है कैसा होगा कि सबका, हर एक का मंजर एक अलग तरह से पेश होगा, कि कोई बेखौफ होगा, कोई बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, दुनिया में जिस तरह से हम अपने ना आमाल करते हैं, इंसान को एक अंदाजा हो जाता है ना। इम्तिहान में जब बैठता है इंसान, जब पर्चा देखता है, पर्चा सॉल्व करने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि मैं किस काबिल मेरे नंबर आने वाले हैं। रिजल्ट वाले दिन थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता ही है इंसान को, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन उसे अंदाजा होता है कि मेरा अंजाम क्या होने वाला। मैंने, क्योंकि उसे पता है पेपर उसने ही किया है, पेपर हमने ही किया है, हमें पता है कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है, कि हम कितने काबिल हैं, हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, हम फेल होंगे या पास होंगे, इस बात का हमें अंदाजा है। तो उस वक्त इस तरह से होगा कि कुछ लोगों के रंग सफेद हो जाएंगे खुशी के मारे, कुछ हशाश बशाश होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम कामयाब पाने वाले हैं, हमने अमाल ऐसे किए हैं, हम अल्लाह को खुश करने वाले हैं। और बास के रंग हम उस वक्त देखेंगे कि सियाह हो जाएंगे, क्योंकि उनको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे काम, हमारे अमाल ऐसे नहीं थे कि हमें यहाँ पर कामयाबी मिली। हमें उन्हें मिल जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि अब वो नाकाम होने वाले हैं। बाज मुतफर लोग जो हैं दाएं तरफ रुख करेंगे, बाज का रुख बाएं तरफ यानी सीधी की तरफ जाएंगे, और कुछ बद जो हैं वो बाएं पलटेंगे दाएं हाथ की तरफ। तो ये ऐसे इस तरह से, यानी अपने आमे अमाल को देखकर हर एक इंसान को पता चल जाएगा कि दुनिया में वो क्या कर आया था, क्या कर नहीं आया था। इस बात का उसे खुद अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होगा, जब कयामत इस तरह से बर्पा होगी, तो तमाम इंसान को कब्रों से निकाल कर वो मुतफर्रिक होकर यानी अलग अलग होकर लौटेंगे लोग, ताकि दिखाए जाएं आमाल, उनके नामे आमाल। अब क्या होगा जब नामे आमाल आएंगे, फमई यअमल, फ बस, बस के माने में करेंगे हम यहाँ पर, लिहाजा समझने के लिए क्या है, बस मन, जो कोई या जो यामलू अमल करेगा, मिथकाला जर्रतीन, जर्रा जर्रा, मिसकाल बराबर, मिसकाल जर्रतीन जर्रा बराबर, खैरन भलाई का, यरहु वो देख लेगा, यर ये देख लेगा, तो वो देख लेगा हूँ उसको, यानी उस अमाल को, तो वो देख लेगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि आदमी की कोई जर्रा बराबर की जो नेकी होगी, उसके अमाल में जो दर्ज होने से रह गई होगी, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर खुद ऐसा हुआ है तो भी उसे भी देख लिया जाएगा। यानी यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि जर्रा बराबर से मुराद ये है कि उनके नजदीक चूंटी से भी छोटी चीज, आप चूंटी देखती है ना, आंट जिसे हम कहते हैं, छोटा सा होती, कितनी बारीक होती है, रेड कलर में होती है चूंटी, कभी बाज दफा तो बड़े होते हैं कुछ नजर आते हैं, बाज दफा इतनी बारीक होती है कि काटने के बाद एहसास होता है कि अरे चूंटी ने काटा है। तो वो चूंटी से भी छोटी चीज को, उससे भी छोटे जर्रे को भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उतनी भी अगर नेकी किसी इंसान ने की है तो वो भी महफूज की जाएगी, उसे भी देख लिया जाएगा। और इसी तरह उमई यअमल मिथकाल जर्रतिन शर्रा, और जो कोई यअमल करेगा मिथकाल जर्रा बराबर, शर्रन यानी बुराई को, तो यरहु तो वो भी देख लेगा उसको। यानी जिस तरह से नेकी को देखा जाएगा, इस तरह बदी को भी देखा जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझे। जैसे मिसाल के तौर पर है किसी को पानी पिलाना, सलाम में पहल करना, सलाम करना, मुस्कुराना, किसी मोमिन को देखकर खैर आफियत करना, अरे छोटी छोटी नेकियां है नहीं, बल्कि छोटी सी छोटी नेकी को भी हम हकीर नहीं समझे। छोटी सी छोटी नेकी भी हमारे लिए आखिरत में काम आएगी, उसको भी देखा जाएगा। और छोटी से छोटी बुराई को भी ये कर कर छोड़े नहीं आए, जितना छोटा सा तो अमल है, क्या हुआ, इतनी बुराई से क्या होने वाला है, कर कर उसको ना अपनाए। वो छोटी सी छोटी बुराई भी हमारे लिए कयामत में हो सकता है कि बाइस जहन्नम या बाइस सजा के तौर पर इस्तेमाल हो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो यहाँ पर उन दोनों चीजों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर या चूंटी के जर्रे से भी बारीक चीज को, कोई भी नेकी को, कोई भी बदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इंसान को देख लिया जाएगा, जर्रा बराबर की भी जो उसने भलाई की होगी वो भी देखा जाएगा, और जर्रा बराबर की नेकी भी जो उसने की होगी उसे वो भी देखा जाएगा। तो
اللہ کے رسول اس لیے اس حدیث میں ایک حدیث کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچو نیکیوں کے ذریعے، خواہ کس طرح سے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے صدقے کے ذریعے سے بچو، جو یہ وہ بھی نہ پائے، یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے، یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی وہ صدقہ کرنا نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت اتنی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو کہتے ہیں، جو یہ بھی نہ پائے، وہ اچھی بات کہہ کر، یعنی لوگوں کا دل نہ دکھا کر۔ اب بات کرنے کے لیے تو پیسے نہیں لگتے نا، اچھی بات کے لیے، چلے کھجور کے ٹکڑے کے لیے بھی انسان پیسے کا محتاج ہوتا ہے، یا پیسہ آئے تو کسی کو کھجور دے سکے، لیکن اس سے بھی ایک کھجور کی مقدار بھی کیا بتائی کہ ایک کھجور ہی کی نہیں ہوتا، کسی کو دے کر صدقہ کر کر اپنے آپ کو بچا لو، نیکی کرو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوا تو اچھی بات کرو، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو کہ جو تمہارے لیے جہنم کا باعث بنے۔ ہمیشہ زبان کی حفاظت کرو، زبان سے ایسے کلمات نکالو جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، گویا کہ اتنا ہی کام ہو کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، یعنی حسن اخلاق سے اپنے بھائی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل کرنا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی کوئی چیز وقت پر دینا، کوئی اگر منگ رہا ہے کسی کی، کوئی مومن کی بازو پڑوسی کی کوئی مدد کرنا، یعنی یہ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت حقیر ہے، ارے کوئی کرے گا، کون کرے گا بھائی، کیا ہے یہ، کئی کوئی یہ نہیں کیا ملیں گے اس سے بڑے بڑے نہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ قیامت کے دن ہماری کون سی چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے لیے باعث جنت کا ثواب ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کا حساب زبردست ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اب آج سے ہم یہ طے کریں کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر چھوٹی نہیں سمجھیں گے، ہر نیکی کو کریں گے نیکی سمجھ کر، کیونکہ اللہ مثقال ذرۃ خیر یرا، کہ ذرہ برابر کی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح کوئی برائی کو ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑیں گے کہ چھوٹی سی برائی یہ کر کر اپنا لیں، چلو کیا ہوا، ایک بار ہی ہے نا، ایک بار ہی جھوٹ بولنے سے کیا ہونے والا، بول دیں گے، چلو ہم ایک بار ہی کسی بات کا مذاق اڑانے سے کیا ہوا، چلو کر دیں گے، ایک بار ہی غیبت کر رہے ہیں تو ایک بار کی ہی بات ہے، چلو کر دیں گے، نہیں، یہ پتہ نہیں چلتے چھوٹی سی برائی کب بڑی اس میں تبدیل ہو جائیں اور یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ قیامت کے دن کیا بنے۔ تو مختصر سی صورت تھی لیکن جامعہ صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا اس صورت میں قیامت کے نقشے کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انسان کس طرح سے لوٹایا جائے گا، اور زمین کو جو حکم دیا جائے گا تو زمین کس طرح سے بیان کرے گی اپنی خبریں، کہ انسان کے اعمال پھر دکھائے جائیں گے، اور ذرہ برابر کی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ، اور ذرہ برابر کی بدی یعنی برائی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا، جب، زلزلت، ہلائی جائے گی یا ہلا ڈالی جائے گی، الارض، زمین، زلزالہا، خوب زور سے ہلایا جانا، وہ، اور، اخرجتی، باہر نکال دے گی، خرجہ نکلنے کو کہتے ہیں باہر، اخرجتی نکال دے گی باہر، الارض، زمین، اثقالہا، اپنا بوجھ، اثقالہا، اثقالہ، بوجھ، ہاتھ کی ضمیر اپنے کے لیے، اپنا بوجھ، وقال، اور، قال کہے گا، کون کہے گا، الانسان، انسان، کیا، ماں، کیا ہوا، لہا، اس کو، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہوا اس کو، یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، اخبارہ، خبریں، ہاں اپنی، بِأَنَّ، اس لیے کہ، بے شک یا بلا شبہ، رب کا، آپ کے رب کا، اوہا، وہی کرے گا، یا آپ کے رب کا حکم ہوگا، حکم کو ہم نے بریکٹ میں کرا ہے، اس لیے بلا شبہ آپ کے رب کا وہی کرے گا، لہا، اس کو، یعنی آپ کے رب کا حکم دینا اس کو، یوم اذن، اس دن، یصدر، لوٹیں گے، یصدر، لوٹیں گے، الناس، لوگ، کہاں، اشتاتن، متفرق، الگ الگ ہو کر، یوم اذن، اس دن، یصدر، لوٹیں گے، الناس، لوگ، اشتاتن، الگ الگ ہو کر،
ली यूरो, ली ताकि, यूरो वो दिखाए जाएं, यूरो ताकि वो दिखाए जाएं, आमालहुम अपने आमाल, हम की ज़मीर अपने लिए, आमाल आमाल, अमल की जमा आमाल, ताकि वो दिखाए जाएं अपने आमाल, ताकि उनको दिखाया जाए उनके आमाल नामे। फ बस मन जो कोई यामल करेगा, मिस्काला जर्रा, मिस्काला बराबर के माने में, जर्रतिन जर्रतिन जर्रा बराबर, लिहाजा जो कोई करेगा जर्रा बराबर, खैरन भलाई, यर देख लेगा, तो देख लेगा हु उसको, तो वो देख लेगा उसको, यानी कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको देख लेगा, अल इंसान को, और क्या चीज, उसकी नेकी को, इंसान की नेकी को देख लेगा। फमन यअमल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरह, लिहाजा या बस जो कोई करेगा मिस्काल जर्रतिन जर्रा बराबर, खैरन भलाई, यरहु यरा तो वो देख लेगा हु उसको, वह, और मन जो कोई यअमल करेगा मिस्काला जर्रा बराबर, जर्रतिन जर्रा बराबर, शर्रन बुराई, बदी को, यरहु तो वो देख लेगा हु उसको, वमई और जो कोई यअमल करेगा मिस्काल जर्रतिन जर्रा बराबर, शर्रन बुराई, यरहु तो वो भी देख लेगा उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह ज़िलज़ाल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकियों को, खूब नेकियां करने वाला बनाए, छोटी से छोटी नेकी भी करने वाला बनाए अल्लाह ताला, और बड़ी से बड़ी नेकी करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, और हर शर हर बुराई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। हमारे नाम अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीधे हाथ में दिए, और जन्नत जैसी अजीम नेमत से अल्लाह ताला हमें मालामाल करे। कहने सुनने से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।